اس خنزیر نے گستاخی کی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ جب مارا گیا تو ہندوؤں نے اس کی یاد میں یہ کام شروع کیا تھا بسنت والا، یہ تو ایک گستاخ کی یاد میں شروع کی ہوئی رسم ہے۔ تو انہم لفی سکرۃ یعمہون، یہ قوم دین سے دور ہو کے یہ خود نشے میں بھٹک رہی ہے، اندھی ہو چکی ہے، یہ قوم دل کی اندھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی نہیں۔ ہم کیوں اونھے مجناب گرے ہوئے ہیں ان کے رسومات میں؟ جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کے دیے ہوئے طریقے ہیں ان کے طریقوں سے خود وہی لوگ ہی تنگ آ چکے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں یہاں کے لبرل بے دین جو ہیں وہ ان کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی میراث سمجھ کے اپنا رہے ہیں، جیسے جناب ان کے باپ دادا یہی کرتے آئے تھے۔ اسی طرح کر کے ایک ایک رسم ان کی دیکھ لیں۔ سچی بات ہے، میں جس بندے کے پاس بھی بیٹھا ہوں نا، جہیز کی بات کی ہے، ہر بندہ جہیز کے خلاف ہے، ہر بندہ جہیز کے خلاف ہے، لیکن بتائیں کوئی بات بھی آتا ہے اس سے کہ ملامت بہت بڑی شے ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، جو نفسیاتی طبیب ہے نا، انہوں نے بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی لکھی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی شے بندے کو بیمار کرتی ہے۔ میں حبیب تیری عمر کی قسم ہے، مطلب کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام بھی چونکہ جد و جہد کر رہے تھے، دعوتی کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پہ تیری بھی محنت، سبحان اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت جد و جہد اور ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک کا، یہ عمر جو ہے یہ عمر کے معنی میں ہے۔ فرمایا حبیب پیارے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ ضرور اپنے نشے میں بھٹکتے رہے، اپنے نشے میں بھٹکتے رہے۔ یہ ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے عامیہ یا عما، عامیہ یا عما کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، ایک ہوتا ہے عامہ یعمہ ہو، ہا کے ساتھ، یہاں یا نہیں ہوتی، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا، یعنی دل کا اندھا ہو جائے بندہ، اس کی عقل ہی کام نہ کرے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں مت ماری جائے، وہ والا حساب ہوتا ہے اس بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں سکرہ نشے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سکرتن نشے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کی حیات پاک کی قسم، بے شک یہ لوگ جو ہیں وہ ضرور نشے میں بھٹکتے رہے ہیں، اندھے ہو کے بھٹکتے رہے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ مکہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس بندے کے مزاج پر بد اخلاقی غالب آ جائے، ہاں جی، اس کو پھر سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد جو تھی، آپ کی جو کوشش تھی، وہ ان کی بدبختی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس دعوتی جد و جہد کی وجہ سے ان کی بدبختی میں دراڑ بھی نہیں آئی، وہ بدبخت کے بدبختی رہے۔ انہوں نے جو اپنے بت کھڑے کیے ہوئے تھے بدبختی کے، ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا بالکل۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جس قوم میں یہ بد اخلاقی اور یہ والے معاملات آ جائیں جن میں، پھر وہ قوم جو ہے اس عمل کو اپنے لیے باعث ذلت بھی نہیں سمجھتی، اپنے لیے باعث ترقی سمجھتی ہے۔ یہ خود تالمود کا بیان ہے ان کے لیے کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر کس گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے، اور نہ تو ان کو ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کو سن کر کے ان کو حیا آتی تھی، اتنے یہ ڈھیٹ تھے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کا مزاج پوچھنے کے لیے، ان سے جا کے پوچھا ہو کہ طبیعت کیسی ہے ان کی، معاملات کیسے چل رہے ہیں۔
کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ پوچھنے کے لیے جب آئے نا غلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے پکڑ کے اس کا بھی سر پھاڑ دیا، حالانکہ وہ باہر سے آیا ہوا بندہ تھا، ان کو حیا نہیں چاہیے تھی، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے اتنا مارا کہ اس کا سر ہی کھول دیا۔ وہ بندہ یہاں پوچھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہاں ایک عملان نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک بندہ جو ہے وہ سفر کرتا ہوا ان کے علاقے میں پہنچا، عملانی، تو اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، پر رات کا وقت ہو گیا تو ان کی بستی چونکہ وہ بہت میلوں پر پھیلی ہوئی تھی، وہ آ کر کے اس نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا، اپنا کھانے پینے کا سامان جو اس کے پاس تھا وہی کھولا اور وہ کھایا۔ ایک صدومی شخص جو ہے وہی نہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بندہ، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے مناسب نہیں لگتا، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ اصرار کر کے ضد کر کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سویر ہوئی تو اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سارا چھین لیا، چھیننے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالا تو وہ باقی علاقے کے لوگ آئے، اس نے ان کو اپنا دکھ سنایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اوہو یہ تو آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ باقی بچا ہوا تھا انہوں نے وہ بھی چھین لیا، اس کے کپڑے تک اتار لیے۔ کوئی بھی بندہ سخت سردی میں بھی ان کے علاقے میں آ جاتا تھا تو اس کے کپڑے چھین لیتے تھے، کپڑے جو پہنے ہوتے تھے وہ بھی اتار لیتے تھے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ ایک بندے نے آ کے ان سے روٹی کا ٹکڑا مانگ لیا، بھوکھا تھا بیچارہ، انہوں نے پکڑ کے ایسا مارا کہ اس کو ادھم ہوا کر دیا۔ اخلاقی گراوٹ جو ہے ان میں اتنی ہو چکی تھی کہ ہوتا نا کسی بندے کو پتہ ہو یار میں اس طرح کا معاملہ کروں گا تو لوگوں میں میری بدنامی ہوگی، میری نیک نامی نہیں ہوگی۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہمسائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا لاجواب نسخہ دیا حضور نے، ایک نفسیاتی نسخہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تم اپنے گھر کا سامان باہر رکھ دو، جو بھی بندہ پوچھے نا تم اسے کہنا یار اس کی وجہ سے پریشان ہوں میں۔ بس وہی ہوا، انہوں نے اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھا، جو بھی بندہ ہے پوچھے ہاں یار کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا یار یہ ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ جو بھی بندہ گزرے اور اس سے پوچھے یار ایسے بندے ہو آپ ہمسائے کو تنگ کرتے ہو، آپ کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے، آپ کی وجہ سے سامان اس نے باہر رکھا ہوا۔ وہی بندہ جناب تھوڑی دیر گزری ہو آیا، اس نے پاؤں پکڑا، اس نے کہا جی مہربانی کریں آپ اپنے گھر تشریف لائیں، آج کے بعد آپ کو تنگ میں نہیں کروں گا، تکلیف نہیں دوں گا آپ کو۔ یعنی کہ وہ بندہ حساس طبیعت کا ہو تو اتنے سے سمجھ آتا ہے، جو نہ سمجھنے والا ہو تو نہ ان کو ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور نہ جناب وہ کسی اور بندے کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ ملامت بہت بڑی شے ہوتی ہے، سچی بات ہے۔ جو نفسیاتی طبیب ہے نا انہوں نے بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی لکھی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی شاید بندے کو بیمار کرتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بات جو نا صرف یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بات بھی بندے کو بیمار رکھتی ہے۔ یہ صرف پریشانی جو ہے لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی کہہ دے تو اس کے جسم میں جان نہیں رہتی، اتنا پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کہہ دیا لوگوں نے، کیوں ایسی بات کر دی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ لوگ جو تھے ان کی یہ والی حس بھی فوت ہو چکی تھی کہ کوئی کیا کہے گا، بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم کچھ دیکھیں اس بات کو تو کچھ ہمارا بھی معاملہ اسی طرح کا ہی لگتا ہے، ہیں جی، کہ ہر سال جو ہے یہ بسنت آتی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے کس طور پہ جناب سڑکوں پہ خون بکھرا ہوتا ہے، کتنے گھروں میں جناب بچے جو ہیں وہ بیچارے ڈور پھرنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مجال ہے کو باز آتا ہے۔ اور یہ بسنت جو ہے یہ بسنت کوئی مسلمانوں کا کھیل تھوڑی ہے، یہ تو اس خنزیر نے گستاخی کی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ جب مارا گیا تو ہندوؤں نے اس کی یاد میں یہ کام شروع کیا تھا بسنت والا، یہ تو ایک گستاخ کی یاد میں شروع کی ہوئی رسم ہے، اور یہ مناتے بھی ہیں اسی دن ہے جس دن جناب یہ معاملہ ہوا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، اور یہ وہ راجپال والا معاملہ تھا نا، اسی وقت شروع کی تھی انہوں نے۔ آج بھی بسنت کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ یہ کب شروع کی تھی انہوں نے اور کیوں شروع کی تھی۔ یہ پتنگ بازی اور گڑیاں بازی انہوں نے شروع کی تھی۔ اب بتائیں نا اس کے ساتھ کتنی اور بدماشی کے کام ہوتے ہیں، اور کس طرح شرابیں چلتی ہیں اس رات جناب، زور زور سے شور ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جناب پتنگیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، 100 طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں اس میں۔
ہر سال پتہ ہے. ہاں جی. اب یہ اصل میں اسلام کا معاملہ سبحان اللہ وہ الگ ہے. اسلام ہمیشہ اسباب پہ پابندی رکھتا ہے. اسباب پہ پابندی ہوگی نا آگے معاملات ظاہری نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں ڈور بنانے والی فیکٹری بھی چلتی رہے، غریب کی روٹی کا مسئلہ ہے بھائی. پتنگ بنانے والے، گڑیاں بنانے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی کام چلتا رہے، بازار میں بکتے بھی رہیں ہیں. صرف اڑانے پہ پابندی ہے، اڑانا نہیں. جیسے گولے بارود پٹاخے چھوڑ دیں وہ بھی اس کی فیکٹری پہ پابندی نہیں ہے. بنانے والوں پہ، لے جانے والوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بیچنے والوں پہ پابندی نہیں ہے. ہاں پٹاخہ پھوڑنا نہیں ہے، پٹاخہ پھوڑنا نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. بھائی کیا سمجھ جائے، جب بندہ دین سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا اس کی مت ماری جاتی رہے گی، عقل اس کی بالکل نہیں رہے گی. وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ جو اللہ نے فرمایا نا، میں کہ حبیب پیارے وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، وہی حساب آج اس قوم کا ہو چکا ہے. بتائیں سختی کریں تو کس کام پہ جو ہے نا یہ قابو نہیں پا سکتے. بہت سارے کام ہیں. پکڑنے پہ ہیں تو محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، نہ پکڑیں تو کسی کو بھی نہیں پکڑتے. پھر بڑے لوگ بھی اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی کھلی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھی کریں. گاؤں دیہاتوں میں یہ آج بھی اب دیکھیں، خود دیکھ لیں، یہ جو 14 اگست پہ پاؤں والا مسئلہ نیا آ گیا ہے، یہ نہیں پتہ نہیں کس ذلیل نے بیٹھے ہوئے یہ شرارت سوجھی ہے اس کو، یہ اس نے وہ ہرن نکال دیا ہے، وہ ہر لڑکے کو منہ کو لگا ہوا ہے جناب، وہ پاؤں کرتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، پاؤں کرتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں. نہ ماں باپ کو شرم آتی ہے، نہ بچوں کو حیا آتی ہے. یار لوگ بیچارے بیمار بھی ہوں گے، مسجد کا اسپیکر چلا کے اکیلے انا اعطیناک کل کوثر پڑھ لیں تو محلے کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گردے فیل ہو جائیں گے، کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کئی جناب بالکل مریض ہوں گے تو وہ مرنے پہ تیار ہو جائیں گے، ان کے کفن کا انتظام ہونے لگے گا. لیکن نعوذ باللہ من ذالک اتنی پاں سن کے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. نمازیوں کی نماز کا خیال نہیں ہے، جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں جناب وہ پاں کیے جا رہے ہیں. شرم حیا والی بات نہیں رہی. وہ اتنا کسی کو کہتے کہ وہ ملامت کرے گا، وہ بھلی بات رہی نہیں ان کے اندر. نہ ضمیر ملامت کرتا ہے، نہ کوئی باہر سے کوئی بندہ ملامت کرتا ہے. ان کو یعنی ملامت کی فکر ہی نہیں ہے ان کو کہ کوئی کیا کہے گا. اور اسی طرح اور بھی یہ وہ کہتے ہیں کہ پرائی جنج میں احمق ناچے ہیں. یہ جب ابھی دسمبر کا مہینہ ختم ہوگا تو کیا ہوا، پہلی رات جنوری کی آئے گی تو یہاں جناب ادھم مچا دیں گے، فائرنگ کریں گے جناب. اور آپ کو پتہ ہے کتنے ہر بار جب 1 جنوری آتا ہے تو اس وقت اخبارات پہ جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہوگا وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اتنے بندے یہاں مارے گئے ہیں گولی لگنے کی وجہ سے. اندھا دھند فائرنگ کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ساری بدماشیاں کریں گے. تو انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ قوم دین سے دور ہو کے یہ خود نشے میں بھٹک رہی ہے، اندھی ہو چکی ہے یہ قوم، دل کی اندھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی نہیں، دل کی اندھی. آنکھوں سے تو دکھتا ہے ان کو سارا کچھ، دل کے اندھے ہو چکے ہیں. مسلمانوں کی مائیں بہنیں، مسلمانوں کی بہنیں جناب، بیٹیاں، نوجوان کنواری لڑکیاں وہ مار روڈ پہ پہنچی ہوتی ہیں 1 کو. جیسے ہی جناب دسمبر ختم ہوا وہ جناب پہلے پہنچ چکی ہوتی ہیں باہر، وہاں شرابیں پئیں گے، 100 طرح کی بدماشیاں کریں گے، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوں گے. یعنی کسی کو کوئی سمجھانے والا ہی کوئی نہیں. اسلام کی کہیں پہ جناب کوئی جلسہ کرنا ہو، کوئی 4 علماء آ جائیں تو پہلے اجازت ضروری ہے بھائی. اور یہ کام ہر چھت پہ ہو رہا ہوا، کسی کو مسئلے کو نہیں. بتائیں نا یار ہمارا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ، کوئی ہے لینا دینا؟ تو پھر ہم کیوں اونڈے جناب گرے ہوئے ہیں ان کے رسومات میں؟ جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کے دیے ہوئے طریقے ہیں ان کے طریقوں سے خود وہی لوگ ہی تنگ آ چکے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں یہاں کے لبرل بے دین جو ہیں وہ ان کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی میراث سمجھ کے اپنا رہے ہیں، جیسے جناب ان کے باپ دادا یہی کرتے آئے تھے. اسی طرح کر کے ایک رسم ان کی دیکھ لیں. سچی بات ہے، میں جس بندے کے پاس بھی بیٹھا ہوں نا، جہیز کی بات کی ہے، ہر بندہ جہیز کے خلاف ہے، ہر بندہ جہیز کے خلاف ہے. لیکن بتائیں کوئی بات بھی آتا ہے اس سے؟ باز آنے والا کوئی بھی، چاہے وہ میرے جیسا مولوی صاحب کیوں نہ ہو، کوئی پیر کیوں نہ ہو، عوامی بندہ کیوں نہ ہو، اس سے باز نہیں آئے گا. اور ہر بندے کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے.
اور جب جہیز دینے لگتے ہیں تو نکال کے پہلے رکھ لیتے ہیں. یہ محلے کی خواتین بیچاری جو غریب عورتیں کچھ نہیں دے لے سکتی وہ بھی دیکھیں، تاکہ ان کے بھی جناب یہ دیکھ کے ان کی شادیاں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. سچی بات ہے. وہ بھی کہتے ہیں یہ ہوگا تو شادی کریں گے. گھر میں بیٹھی بیٹھی بہنیں جو ہیں ان کے سروں میں چاندی آ چکی ہے اور یہ مزے کے ساتھ گھوم رہے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کا نہیں اپنی دین ایمان کا حصہ بنا چکے ہیں اور چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں. ہر بندہ نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن چھوڑتا پھر بھی کوئی نہیں. یہی پٹاخے پھوڑنے والی بات ہے. آپ دیکھ لیں یہ ہمارے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے بھلے مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیتے تھے. بتائیں جب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیں، بتائیں شب برات کو چھوڑتے نہیں تھے؟ نہیں چھوڑتے تھے، سارے چھوڑتے تھے. اب جو ہے اس کا نیا طریقہ، نئے سے نیا طریقہ آیا جا رہا ہے نا. شادی بیاہ ہوتا ہے جناب وہاں پہ بھی پٹاخے چھوڑنا یہ بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. فائرنگ کرنی، بلکہ غریب ہوں تو پٹاخے چھوڑ لیتے ہیں، کوئی بدماش ہوں 4 پیسے پاس ہوں تو وہ پھر جناب پستول لے کے باہر آ جاتے ہیں جناب. چھڑے مڑے نے تو بھائی کمال ہی کر چھڑے. وہ ایسا کمال کرتا ہے جناب 4-5 بندوں کو گاٹا لے جاتا ہے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے عزیز بھی تھے شیخ پورہ میں. ایک بار میں وہاں گیا، کہتے ہیں وہاں بالکل بارات جناب پہنچ چکی تھی تو کسی نے پٹاخہ پھوڑ دیا. وہ پٹاخہ بھی اتنا زہریلا تھا کہ وہ جو دلہا تھا وہ پٹاخے کی وجہ سے جناب دنیا سے روانہ ہو گیا. دنیا سے روانہ ہو گیا. میں نے ان کو اذراہ مزاح کہا، میں نے کہا جی آپ کو تو بہت دکھ ہوا ہوگا، دلہا فوت ہو گیا. کہتے نہیں میری تو فیس مر گئی نکاح کی. ہاں جی. یعنی میں نے کہا بنتا ہی یہی ہے، جن ذلیلوں کو خود قدر نہیں ہے وہاں ان کا کیا افسوس کرنا بھلا. بتائیں شادی کے موقع پر جناب کئی شادیاں ہم نے خود دیکھی ہیں جناب وہاں پہ پٹاخہ پھوڑا، 10-12 بندے ایسے جناب گئے زخمی ہو گئے. مطلب کیا ہاتھ ہے تمہارے یار. اور طریقے نہیں ہو سکتے لوگوں کو اطلاع دینے کی جناب ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے، اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن پٹاخے پھوڑنا یعنی ایک عیاشی کا معاملہ کرنا یہ ضرور ہے جی. جب تک کسی کے 4 بندے کی جو ہے نا وہ معاملہ نہ ہو. ہمارے ہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ شب برات کے پٹاخے پھوڑ رہے تھے، ایک لڑکا کھڑا تھا نوجوان، سیدھا اس کی آنکھ میں، اس کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی. کیا ثواب آیا ہاتھ میں یار. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں اور گناہ ساتھ ہے، فضول خرچی ساتھ ہے، لیکن ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اندر سے ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا، باہر سے لوگوں کی دلائی ہوئی شرم آر جو ہے وہ بھی ہمیں ہماری بدبختی میں، ہماری شقاوت میں دراڑ نہیں ڈالتی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مزاج جو ہے نا ویسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان فرمایا تھا، اور یہی مزاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کا بیان کیا تھا. اگر غور کیا جائے تو یہی مزاج ہمارے لوگوں کا ہو چکا ہے. آپ چلے جائیں باہر سے پھل لینے کے لیے، مجال ہے آپ صحیح پھل لے کے گھر پہنچیں. منڈی میں پہنچے جائیں، وہ آپ وہاں سے ایک پیٹی خرید لیں، کریٹ خرید لیں، پیٹی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ خرید لیں بالکل جناب. آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا دے گا جی جس طرح اوپر ہے اسی طرح نیچے، اور آپ آ کے یہاں آ کے کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا جناب کیا چیز دی ہے اس نے ہمیں. انسان اسی لیے وہاں جاتا ہے نا منڈی میں تاکہ کچھ چیز سستی مل جائے، یار چلو بچے کھا لیں گے، لیکن ہاں نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا تھوڑا سا بھی خیال نہیں رہ گیا، یعنی ملامت کرنے والی شاید رہی نہیں. ہمارے پورے معاشرے کا یہی حساب ہو چکا ہے. انہم لفی سکرتہم. اگر وہ لوگ جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہاں کچھ تاجر بھولے سے آ جاتا ہے نا جی، اس کے کپڑے تک اتار لیتے تھے، اس کے پیسے چھین لیتے تھے. جو چیز وہ تجارت کرنے کے لیے آتا تھا، بیچنے کے لیے آتا تھا یا خریدنے کے لیے آتا تھا، خریدنے کے لیے آتا تو جو چیز لاتا وہ چھین لیتے تھے، ہیں جی. بیچنے کے لیے آتا تو وہ چیز چھین لیتے تھے، یہاں تک کہ کپڑے اتار لیتے. کئی بار لوگ جو ہیں سخت سردی میں وہ کپڑے اتار کے ان کو ایسے پھینک دیتے تھے کہ لوگ مر جاتے تھے. ان کو وہاں پہ سویرے کے وقت آ کے ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. یہ وہ بیچارے تجارت کرنے آتے تھے. آپ بھی چلے جائیں کسی بھی منڈی میں چلے جائیں، آپ کے پورے کپڑے واپس آ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پورے کپڑے سے مراد یہ ہے جو چیز لینے گئے ہیں آپ وہ چیز آپ صحیح سلامت لے کے آ جائیں، یہ مشکل بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مزاج جو ہے آج ہماری قوم کا بھی وہی ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعمرک کا حبیب پر تیری عمر کی قسم ہے،
انہم لفی سکرتہم یامہون، بے شک یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے نشے میں اپنی مستی میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، ان کی مت ماری جا چکی ہے، اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہاں سے اب بتائیں نا یار کیسے کلام چل رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق، آگے بھی وہی چل رہا ہے۔ عین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو روک کر کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو مخاطب بنایا، میں حبیب تیری عمر کی قسم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام بھی چونکہ جد و جہد کر رہے تھے، دعوتی کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پھر تیری بھی محنت سبحان اللہ، میں کہ وہ جس طرح تیری قوم ہٹ دھرمی کا شکار ہو چکی ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔